سرکار ابو طالب علیہ السلام کے ذکر سے قبل ایک حدیث کا سہارا لینا چاہتا ہوں تاکہ معرفت والی بات تھوڑی سی اور آگے بڑھا سکوں۔ جب ہم دینی ادارے میں مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں تو بہت کچھ باتیں شروع میں ہدایت اور نصیحت کے طور پر بتائی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک حدیث جو ہر طالب علم کو بتائی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اے انسان ہوشیار رہے، جو علم حاصل کرنے آئے ہو ان تمام علوم کا سر چشمہ، ان تمام علوم کی بنیاد اور راس علم کیا ہے؟ معرفت الجبار، خدائے جبار کی معرفت حاصل کرنا۔ اول العلم معرفت الجبار، اور آخری وآخر العلم تفویض الامر الیہ۔ علم کی ابتدا اولین یہ ہے کہ اپنے رب، اپنے پروردگار کو پہچانو، اور آخری علم کی انتہا یہ ہے کہ اپنے سارے امور کو اس رب کے سپرد اور حوالے کرو۔ وآخر العلم تفویض الامر الیہ، اردو میں مشکل ورڈز میں سے ایک تفویض بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ سوال کریں، میں اپنے طور پر ایک طالب علم کی حیثیت سے جواب دیتا ہوں۔ بچے کو تو خدائے رحمان و رحیم کا نام سے کام شروع کرانا چاہیے، یہ جبار کا نام کیوں آیا؟ میں سمجھتا ہوں شاید پاکستانیوں کو دیکھ کر یہ حدیث آئی۔ کیوں؟ ہر انسان کی، صرف پاکستان کی تو ذرا ہے مزاح بات عرض کر رہا ہوں، حالات کے مطابق تنگ آ کر یہ بات عرض کر رہا ہوں، ورنہ تو ہر انسان کی خاصیت ہے جب تک جبر کی بات نہ ہو رحمت اور رافت سے کوئی سیدھا نہیں ہوتا۔ لہذا خدائے رحیم و رحمان کے ذکر کے ساتھ ساتھ معصوم نبی نے اول علم کے طور پر کہا کہ اپنے رب کی جباریت کو پہچانو۔ سنا ہے نا، قرآن کی آیت بھی اور حدیث بھی ہے، فرماتے ہیں کہ یقیناً خدا اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس کی رحمت غضب پر حاوی ہے، اس کی رحمت غضب پر حاوی ہے۔ لیکن یاد رکھیے اس کے باوجود یہ بھی ایک حقیقت ہے، اگر خدا کسی سے ناراض ہو جائے اور اپنی جباریت اور قہاریت کا اظہار کرے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے اس بندے کو عذاب دینے سے روک نہیں سکتی۔ بات میں قریب لے کر آیا ہوں، اصول کافی کی حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دو معصومین نے ایک تیسرے معصوم کا حوالہ دے کر حدیث قدسی بیان کی ہے۔ عرض کرتا ہوں، امام جعفر الصادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے جد رسول اکرم نے بیان فرمایا کہ رب کریم نے مناجات میں حضرت موسیٰ سے یوں عرض کی، اے موسیٰ، پوری بات سن لے تاکہ میں بھی عرض کروں، اے موسیٰ، تمام اعمال میں افضل ترین عمل دو باتوں کے بعد دنیا سے روگردانی اختیار کرنا۔ دو باتوں کے بعد، یہ دنیا کی روگردانی میرا موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ حدیث میں جملہ ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، اور ذہن کو متوجہ کرنے کا طریقہ ہے کہ وہ دو باتیں کون سی، انسان ذرا متوجہ ہو کر سنیں۔ دو باتوں کے بعد، وہ اعلیٰ ترین افضل ترین اعمال ہے، ان کے بعد افضل ترین عمل دنیا سے زہد اختیار کرنا۔ زہد سنی ہوئی بات ہے نا، تقویٰ سے بھی اگلا مرحلہ ہے، دنیا کو چھوڑ کر خدا والا بننے کا نام زہد کہا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا تقویٰ سے بھی اگلا مرحلہ ہے۔ اب سوال کیا حضرت موسیٰ نے، یا اللہ وہ دو کام کون سے جن کے بعد یہ عمل افضل ہے؟ رب کریم نے فرمایا وہ دو بہترین عمل یہ ہیں کہ خدا کی معرفت حاصل کرے اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کی معرفت حاصل کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اپنے طور پر کچھ جوڑ توڑ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ ذہن تیار ہو تو بات عرض کروں گا۔ معرفت خدا، اسی لیے حدیث عرض کی نا، اول علم معرفت الجبار۔ اگر معرفت خدا نہ ہو رسول بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ جب خدا اور رسول کی معرفت نہ ہو تو حجت خدا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب حجت خدا بھی نہ سمجھ میں آئے، من مات ولم یعرف امام زمانہ
مات میتتن جاہلیہ، مشہور حدیث سب کو یاد ہے، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے وہ جہالت یعنی کفر کی موت مرا۔ پیغمبر اپنے زمانے میں حجت خدا ہے، امام اپنے زمانے کے حجت خدا ہے، زمانے کے ہر انسان پر واجب ہے کہ اس زمانے کے حجت خدا چاہے رسول ہو یا امام اسے پہچانے، ورنہ کفر کی موت مرے گا۔ ایک لمحے کے بعد حدیث عرض کروں گا، مگر ایک دعائیہ کلمہ مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی اور دیگر دعا و وظائف کے کتابوں میں مومن کی ذمہ داری لگائی گئی کہ کم از کم پنجگانہ نمازوں کے بعد یہ دعا ضرور پڑھے۔ معرفت کی دعا کہتے ہیں اس کو، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک۔ یہ مومن کو یاد ہوگا، دعا یاد آ گئی۔ اے پروردگار، تو نے مجھ پر واجب کیا ہے تجھے پہچاننا ہے، لیکن مجھ میں اتنی بساط نہیں ہے، میں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں کہ تو ہی مجھے اپنی معرفت عطا فرما۔ کیا بہترین طریقہ ہے۔ پھر دعا کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک۔ تو نے اپنی معرفت نہیں کرائی تو پھر میں رسول کی معرفت سے بے بہرا رہوں گا، میں رسول کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اللہم عرفنی رسولک، اے پروردگار خود رسول کی معرفت بھی عطا فرما۔ فإنک ان لم تعرفنی رسولک، اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت عطا نہیں فرمائی تو میں تیری حجت کو پہچاننے سے محروم رہوں گا۔ لم اعرف حجتک۔ آخری بات جو انتہائی اہم اس زمانے کے لیے، اللہم عرفنی حجتک، اے پروردگار اپنی اور رسول کی معرفت کے بعد تم اپنے حجت کی معرفت بھی مجھے عطا فرما، معرفت حجت میں بھی میری مدد فرما۔ اگر تو نے حجت خدا اپنی حجت کو نہیں پہچانوایا، نہیں پہچان سکا تو زللت عن دینی، دین سے گمراہ ہو جاؤں۔ کتنا اہم ہے، آپ کی توجہات مبذول ہے۔ مزید متوجہ کرنے کے لیے کلمہ کے عقیدے سے یہی باتیں شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ۔ یہ سلسلہ ہے، علی کو پہچانو گے رسول سمجھ میں آئے گا، علی اور رسول کے ذریعے خدا سمجھ میں آئے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و ہر زمانے کے ہر انسان کو رسول اور امام کو پہچاننا ہے۔ آج تک مسلمان یہ بحث کر رہے ہیں کہ جناب ابو طالب نے رسول کو مانا، خدا کو مانا یا نہیں مانا۔ جناب موسیٰ کی بات کی تھی، خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے رسول ہم نے تمہیں ایسے رسول بنا کر بھیجا ہے جیسے موسیٰ کو ان کے قوم کی طرح رسول بنا کر بھیجا، کیونکہ وہ لوگ رسول ہے موسیٰ کی رسالت اور ابراہیم کی رسالت اور جناب عیسیٰ اور دیگر انبیاء کی رسالت سے واقف تھے۔ خدا کریم نے انہیں یاد دلاتے ہوئے کہ بھئی جس طرح موسیٰ کو نبی مانتے ہو، برحق نبی مانتے ہو، ہم نے محمد مصطفیٰ کو بھی اسی طرح رسول بنا کے بھیجا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ میرے پاس ایک طالب علمانہ دلیل ہے، ایمان جناب ابو طالب کے لیے یہی کافی ہے۔ وہ اپنے دیوان کے اندر ایک شعر میں فرماتے ہیں، ہم نے محمد کو ایسے رسول پایا ہے جیسے موسیٰ کلیم اللہ خدا کے رسول۔ خدا نے قرآن کی آیت بعد میں نازل کی۔ جو لوگ ایمان ابو طالب پر بحث کرتے ہیں ان کے ایمان رسالت کا یہ عالم ہے۔ محمد ابن عبد الوہاب، خدا اس پر بھی اور اس کے ماننے والوں پر بھی لعنت کرے، کیا کہتا ہے کہ محمد ہمارے جیسے انسان تھے، مر گئے، ختم پیغمبر تھے، ڈاکیا تھے، خدا کا پیغام پہنچایا، دنیا سے جانے کے بعد اب ختم، وہ کیا مدد کر سکتے ہیں؟ بوڑھا آدمی عصا اٹھا کر کہتا ہے محمد کی نسبت سے عصا مجھے زیادہ فائدہ دے رہی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، محمد مجھے کیا فائدہ دے گا؟ لہٰذا انہوں نے نہ صرف اہل بیت کے مزارات کو منہدم کیا، پوری کوشش کی پیغمبر کے مزار کو بھی مسمار کرنے کی۔ وہ وقت کے مسلمانوں کی تھوڑی سی اتحاد اور طاقت کے مظاہرے سے خوف کھا کر انہوں نے پیغمبر کے مزار کو چھوڑا ہے۔ اب احترام ہے، نہ مسلمان کو قریب جانے دیتے ہیں، نہ قریب سے گزرنے دیتے ہیں۔ چند سالوں تک جالیاں نظر آتی تھی، اب جالیاں بھی انہوں نے بہانہ قرآن کی لمبی لمبی جلدیں وہاں لا کر رکھ دیے، قرآن دیکھ سکتے ہیں آپ، پیغمبر کی طرف مزار کی طرف نظر بھی نہیں کر سکتے۔ اس زمانے میں نبی کریم کے معرفت سب سے زیادہ حاصل کرنے والے دو شخصیات، یا جناب خدیجہ طاہرہ
یا حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ جناب خدیجہ نے جب رسول غار حرا سے پہلی وحی کے بعد تشریف لائے، کہا خدا نے مجھے نبی بنایا، تو برملا جواب دیا، یہ کوئی تعجب کی بات ہے، مجھے پہلے سے یقین تھا کہ آپ خدا کے نبی۔